بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے ریکویسٹ درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اسے سبسکرائب کیجئے بلکہ لائک کا بٹن دبائیے، اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگست 2022 کا ایک واقعہ ہے۔ میں دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر موجود تھا، ایک ریسٹورنٹ بلکہ کیفے، ہارڈ راک کیفے۔ وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، آبویسلی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ فلائٹ میں تقریباً کچھ 1.5-2 گھنٹے باقی تھے۔ تو اس دوران ایک جارڈینین سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میرے ساتھ والی نشست یا سٹول جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بار ٹائپ ہے، تو اس پر میں بیٹھا تھا۔ تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا، تعارف ہوا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام؟ تو میں نے بتایا پاکستان سے۔ میں نے پوچھا، اس نے کہا میں جارڈن سے۔ ہماری گپ شپ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جارڈینین کرسچین ہے، مسلمان نہیں تھا۔ تو باتوں میں اس نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ تم دبئی کے حوالے سے، اس سے یعنی دبئی سے یا یو اے ای سے کتنے واقف ہو؟ پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ در حقیقت میرا 19واں یا 20واں وہ ٹرپ تھا۔ اگست کی میں بات کر رہا ہوں، 2022 یعنی پچھلے سال۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پر تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ تو اب ظاہر ہے میں وہاں کی سیاست، یہ مجھے بتایا گیا تھا آغاز میں ہی جب میں پہلی مرتبہ وہاں پر گیا کہ وہاں پر آپ نے سیاسی طور پر کوئی بات نہیں کرنی۔ وہاں کا جو شاہی خاندان ہے یو اے ای کا، ان کے حوالے سے وہاں کی مقامی جو حکومت ہے یا کسی ان پر تنقید نہیں کرنی کسی بھی جگہ، کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ سی آئی ڈی کا ہے۔ خیر، مجھے پتا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹریولر ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ آتا جاتا رہتا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو بیسیکلی ہی واز ان ٹرانزٹ۔ اینی ویز، اس سے جب گپ شپ ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک چیز تم نے نوٹس کی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ اب یہاں پر آپ کو ہر ہوٹل کے بار میں، آپ کو مالز میں، آپ کو مختلف جگہوں پر اسرائیلی بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اور دوسری بات اس نے جو کہی کہ اسرائیلیوں میں اسرائیلی خواتین کی ایک بڑی تعداد آپ کو یہاں پر نظر آئے گی، اور وہ کچھ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ وہ اسرائیلی ہیں اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ امریکن ہیں، کیونکہ ان کی انگلش اتنی اچھی ہے، امریکنائزڈ انگلش ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ زیادہ دور کی بات نہیں، 5 سال میں مجھے وہ کہنے لگا کہ تم دیکھنا کہ عملی طور پر دبئی اور ابوظہبی میں عملی طور پر اسرائیلیوں کی یا اسرائیلی کمپنیوں کی اجارہ داری ہوگی اور اسرائیلیوں کی عملاً وہاں پر حکومت ہوگی۔ یو اے ای یعنی دبئی اور ابوظہبی کی جو معیشت ہے، اس نے شارجہ کی بات نہیں کی، وہاں سب جانتے ہیں کہ اسلامک لاز ہیں۔ ان کی جو معیشت ہے عملی طور پر وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اب بھی جو دنیا کی جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں جن کے ہیڈ کوارٹرز یا ابوظہبی میں ہیں یا دبئی میں ہیں، وہ پہلے ہی انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ اب جب کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، سفارت خانے کھل گئے ہیں، ان کے ویزے ایک دوسرے کے لیے ویزے کی پابندی نہیں ہے، یہ بغیر ویزے کے آ جا سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا، یو اے ای کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یو اے ای کے لوگ اسرائیل جائیں گے، وہاں پر وہ اپنے مقدس مقامات کا وزٹ کریں گے، بیت المقدس جائیں گے، یروشلم جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس کی بات کو سن رہا تھا بڑی مطلب جسے کہتے ہیں انہماک کے ساتھ۔ وہ خود کرسچین تھا، لیکن وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ جس وقت جب اسرائیل اور غزہ پر اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے، 9,000 تک
ابھی تک جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر، زیادہ تر خواتین اور بچے ان میں شامل ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اسلامی ممالک، اب 3 ممالک ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے اسرائیل کے سفیروں کو واپس کیا یا ان سے قطع تعلق کیا یا ان سے جو سفارتی روابط ہیں ختم کر دیے۔ ایک ہے کولمبیا، دوسرا ہے بولیویا، تیسرا ہے چلی۔ ایک اسلامی ملک ہے ابھی تک، اردن یعنی جارڈن، جس نے اسرائیل کے سفیر کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اسرائیلی سفیر کو واپس نہیں کیا، نہ اپنے سفیر کو وہاں سے واپس بلایا، جن میں مصر ہے، جن میں قطر ہے، ترکی ہے، اس کے علاوہ UAE ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے۔ یہ جتنے ممالک ہیں ان میں ابھی تک اسرائیلی سفارت خانے کھلے ہیں، سفیر کام کر رہے ہیں۔ اور عملی طور پر اس وقت آپ یقین کیجئے گا، میں آپ کو یہ اپنے تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے، اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے کہ آپ UAE کے اندر، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو سینگاگ کہتے ہیں، جو ان کی جو مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی۔ عبادت گاہیں سب کی مقدس ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم تمام جو لوگوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کی عبادت گاہ یا کسی کے خدا کو برا کہیں گے تو لوگ کل کو آپ کے خدا کو برا کہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اب وہاں پر یہ باقاعدہ ایک قانون ہے کہ آپ UAE کے اندر آپ یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک میں یہ قانون ہو باقاعدہ کہ آپ نہ تو اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اسرائیل کی ریاست کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نہ آپ یہودیوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نہ آپ جسے صہیونی جسے کہتے ہیں یعنی زائنسٹ جو ہیں وہ یہودیوں سے الگ ہیں۔ وہ یہودی، خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ بنیادی طور پر یعنی آپ زائنسٹ کے خلاف وہاں پر بات نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بات کریں گے تو یہ قابل تعزیر جرم ہے، آپ کو قید ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ غیر ملکی ہیں تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں اب آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے گریٹر گیم کا حصہ ہے۔ اب سعودی عرب ظاہر ہے وہاں پر تو بہت زیادہ قدامت پسند لوگ اب بھی موجود ہیں، حالانکہ اس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد بن سلمان نے تو کھل کر اسرائیل کی مذمت کی ہے، لیکن UAE کی جانب سے ابھی تک اس طرح کی مذمت سامنے نہیں آئی۔ اب سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ ان کا ایک ویژن ہے 2030 یعنی 2030 تک وہ جو ایک سٹی بنا رہے ہیں، نیا نیون سٹی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ اب تو یہ میرا خیال ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر اسرائیل اسپیسیفک سٹی ہے۔ 500 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ شہر تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ بس گوگل کر سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کا ایک عجیب عجوبہ قسم کا شہر ہوگا، اور یہ 2025-26 میں اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس کو ایک لائن بھی کہتے ہیں، باقاعدہ لائن ہے جو اسرائیل کو وہاں پر جوڑے گی، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو سعودیہ کے جو شریعہ کے جو قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے، یعنی وہاں پر شراب جائز ہوگی، وہاں پر جو دیگر جو خرافات ہیں جس میں ویمنائزنگ یا براتھل ہاؤسز یا جس طرح، مطلب ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک جدید قسم کا لاس ویگس ہوگا جہاں پر سب کچھ جائز ہوگا، سب کچھ۔ تو اس کے لیے اب محمد بن سلمان کا یہ ویژن ہے کہ جناب یہ شہر میں آباد کروں گا، اور یہاں پر میں ان کمپنیوں کو میں لا کر بٹھاؤں گا یا ان کے ہیڈ آفیسز، جو ان کے ہیڈ آفیسز اس وقت ابو دھابی میں یا دبئی میں ہے،
تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ابو دھابی اور دبئی میں اگر یہ اکنامک ایکٹیویٹی نہ رہی تو وہاں پر الو بولیں گے، جاب لیسنس ہو جائے گی. اور دوسری جانب اب یہ سب کچھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تو یہ ایک گریٹر گیم ہے جو میرے جیسے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، لیکن مجھے آج بھی اس جارڈینین، اب اس کا نام پتہ نہیں، ابو داؤد تھا یا وہ جس طرح ڈیوڈ ہوتا ہے نا اس طرح، یا کوئی اس طرح کا کوئی اس کا نام تھا. بہرحال مجھے اس کی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ابھی بھی اگر آپ یو اے ای میں، خاص طور پر دبئی میں آپ جائیں تو آپ کو اسرائیلیوں کی بھرمار نظر آئے گی، خاص طور پر نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک، یعنی بلکہ اکتوبر سے لے کر مارچ تک، ویسے تو پورا سال. اور وہاں جو ان کو پذیرائی ملتی ہے ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں، اب تو کوشر ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں، اب تو ہوٹلوں میں باقاعدہ کوشر جو یہودیوں کی جو خوراک جو وہ کھاتے ہیں اس کو جو کوشر کہتے ہیں، جس طرح ہم حلال کہتے ہیں، تو اس کے ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں. وہ مالز میں جاتے ہیں، دکانوں پہ، جس جگہ بھی جائیں تو ایک اسرائیلی سٹیزن کو وہاں پر ایک وی آئی پی کا جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس حاصل ہے. اور دوسری جانب ہم ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک ایک کوڑی کے محتاج ہیں، جذباتی قوم ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن آپ یقین کیجئے جس دن سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، تو حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے تحریک انصاف کی ہو، چاہے کسی اور کی ہو، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. کیونکہ اب اگر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ 70-75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اگر آئندہ 2-3 سالوں میں کرتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر، تو انویسٹمنٹ کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں ورنہ ہم اپنا سرمایہ واپس لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.